مادی ترقی نے جس آئیڈیل عورت کی تشکیل کی ہے وہ نئی کار، خوبصورت گھر، اونچی بیوروکریٹ کی زندگی میں فٹ آنے والی لڑکی ہے۔ آج کی عورت تضاد کا شکار ہے۔ اگر وہ اپنے مذہب کو معیار زندگی بنائے تو ان کی مارکیٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ مغربی سانچے میں ڈھلے تو پبلک اوپینین زیادہ تر خلاف رہتی ہے۔ بھاگ بھاگ کر سسرال والوں کی خدمت کرنے والی، سانس نہ تو کے تانے سننے والی، مرد کو مجازی خدا سمجھنے والی مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ آج کے ماڈرن مرد کا دل نہیں لگتا۔ عمر کا خوف عورت کو جوانی میں ہی عطا ہو جاتا ہے۔ جب کبھی وہ اچانک کسی بوڑھی عورت کو دیکھ لیتی ہے تو سوچتی ہے کہ کیا کبھی میں بھی اسی طرح ہو جاؤں گی۔ جب عورت کے ٹخنے بھاری ہونے لگتے ہیں اور وہ منہ اور ٹانگیں کھول کر سونے لگتی ہے تو گھر میں اس کی باتیں ملازمہ اور ذمہ دارانی کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ جب گھر کے بچے اسے ماں کہتے ہیں اور گلی کے چھوکرے اسے دادی اماں بلانے لگتے ہیں، یہ عمر عورت کے لیے خوفناک عمر ہے۔ مرد چونکہ عورت کی طرح زندگی کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور بچے کی پرورش میں اس کا رول بار برادر جانور کا سا نہیں، اس لیے اس کی کاٹھی پر عمر کی ضربیں کافی دیر تک چبھی رہتی ہیں۔ مرد موت سے ڈرتا ہے، موسموں کا بدلنا، سفروں پر جانا، دوستوں سے بچھڑنا، ہر قدم پر وہ موت کے بھوت سے بھاگتا ہے۔ عورت کا سب سے بڑا مسئلہ عمر کا مسئلہ ہے۔ عورت کی جوں جوں عمر بڑھتی ہے وہ بد شکلی، بدحیتی اور بڑھاپے سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ واضح فرق جو مرد اور عورت میں ہے اس قدر ہے کہ ایک منفی قطب ہے اور دوسرا مثبت قطب ہے۔ ان دونوں کے اتصال کے بغیر بجلی پیدا نہیں ہو سکتی، روشنی نہیں ہوتی، نسل انسانی آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں ایک دوسرے کی ہمدردی، محبت اور دشمنی یا مقابلے کے باوجود ایک سے نہیں ہو سکتے۔ عورت کا مسئلہ مرد کے مسائل طے کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ مرد اپنی الجھنوں کو عورت کی اعانت کے بغیر سلجھا نہیں سکتا، کیونکہ روپے کے چاہے دو رخ ہوں، روپیہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ یہ جب ڈی ویلویٹ ہوتا ہے تو اس کے دونوں رخ ایک وقت میں بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ اگر برسوں حسن کے ساتھ رہیں تو وہ اتنا بے تاثیر ہو جاتا ہے جتنی بدصورتی۔ پہاڑوں پر رہنے والے چشموں کی تعریف نہیں کرتے۔ ایکٹریس بیوی کا شوہر اس کے حسن کا دل دادا نہیں ہوتا۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ کوئی اپنے پیاروں کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ شاید آپ کو اس بات کا تجربہ نہ ہو، لیکن آدمی اس وقت تک تلاش کرتا رہتا ہے جب تک وہ خود مجسم تلاش نہیں بن جاتا۔ ارادے مرد کے اس قدر نیک ہوتے ہیں اور محبت وہ عورت کے حسن سے کرتا ہے جو ہر سال یوں کرتا رہتا ہے جیسے نمک کو کھاری پانی چاٹ رہا ہو۔ پتہ نہیں مرد کے دل میں عورت کے لیے اتنی جگہ کیوں ہے۔ وہ عورت کے لیے اتنا لمبا قالین بن جانا چاہتا ہے جو محبت کے لیے لمحے سے لے کر زندگی کے آخری پل تک پھیلا ہو۔ کچھ مرد پہلے عورت کو مرنے سے بچاتے ہیں اور آخر کار اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتے ہیں۔ عام طور پر وہ مرد جو معاشرے سے عورت کو بچانے کا عزم کرتے ہیں آخر کار خود اسی عورت کا قاتل بن جاتا ہے۔ عورت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چاہا جا رہا ہے، ورنہ وہ انسیف ہو جاتی ہے۔ عورت مرد میں صفات کا حسن ابھارتی ہے، مرد عورت میں جسمانی حسن کو فروغ دیتا ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے
کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ زیادہ وقت سوچا نہ کرو، سوچ عورت کے چہرے کو سخت بنا دیتی ہے۔ مرد زندگی کے ایک لمحے میں عورت کا ہاتھ ہمیشہ پکڑے رہنے کا عہد کرتے ہیں اور زندگی کی تھکا دینے والی مسافت میں پہلے پڑاؤ پر ہی اسے چھوڑ جاتے ہیں۔